اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون قرآن کریم کی 23ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب ایمان، عقیدہ اور آخرت کے یقین کو مضبوط کرنا مقصود تھا۔ اس کی کل آیات 118 ہیں اور یہ 6 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ یہ صورت 18ویں پارے میں موجود ہے۔ اس صورت کا آغاز نہایت پراثر اعلان سے ہوتا ہے کہ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اسی کے ساتھ جنت کے مستحق مومنین کی 7 صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغو اور بے فائدہ باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، امانت اور وعدے کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ صفات دراصل ایک مکمل اور مثالی مومن کا کردار پیش کرتی ہیں۔ اس کے بعد تخلیق انسان کے 9 مراحل بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان اپنی حقیقت پہچانے۔ پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیوں کی تشکیل، پھر ان پر گوشت کا لباس، پھر مکمل انسان کی صورت، اس کے بعد موت اور پھر دوبارہ زندگی۔ یہ مراحل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ سورت کے آغاز میں توحید کے دلائل بھی دیے گئے ہیں، آسمانوں کی عظیم تخلیق، بارش کا نظام اور اس سے اگنے والی فصلیں اور چوپایوں کے بے شمار فوائد۔ یہ سب اس بات کی نشانیاں ہیں کہ کائنات کا رب ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ سورۃ المومنون میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور ان کی کشتی کا واقعہ جس میں ایمان والوں کو نجات ملی اور منکرین ہلاک ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے جنہیں فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان تمام واقعات کا مقصد یہ بتانا ہے کہ حق کا پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا اور انجام کار کامیابی اہل ایمان ہی کو ملی۔ اس صورت میں نیک لوگوں کی 4 نمایاں صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریا سے بچتے ہیں اور نیک اعمال کرنے کے باوجود دل میں خوف رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ احساس جواب دہی ہی اصل تقویٰ ہے۔ پھر انکار کرنے والوں کی اصل وجہ بھی واضح کی گئی ہے۔ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات لے کر آئے تھے جو پہلے انبیاء نہ لائے ہوں، نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان سے پوشیدہ تھے، نہ وہ واقعی آپ کو مجنون سمجھتے تھے اور نہ آپ ان سے کسی معاوضے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ جو حق آپ پیش کر رہے تھے وہ ان کی خواہشات کے خلاف تھا، اس لیے وہ مختلف بہانے بنا کر اسے جھٹلاتے رہے۔ آخر میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ جس کے اعمال کا ترازو بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوگا اور جس کا ترازو ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہے گا۔ یہ یاد دہانی انسان کو دنیا کی غفلت سے جگاتی ہے اور آخرت کی تیاری کی دعوت دیتی ہے۔ سورۃ المومنون ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کو مضبوط کریں، عبادات میں خشوع پیدا کریں، کردار کو پاک رکھیں، امانت داری اپنائیں اور ہر حال میں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ یہی حقیقی کامیابی کا راستہ ہے۔